بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس قسم کے ڈاکٹروں کو کبھی کوئی ہیلتھ انسپیکٹر وغیرہ چیک کرنے نہیں آتا؟ میں نے پوچھا۔ معلوم نہیں، میں نے تو کبھی دیکھا یا سنا نہیں۔ بہرحال میں چونکہ اتفاق سے اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہوں، اس لیے میری بڑی خاطر تواضع کرتا ہے اور اکیلے میں میرے آگے ہاتھ باندھتا رہتا ہے کہ میں اس کا پول نہ کھولوں۔ کبھی کبھی مجھ سے معلومات بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے دعاؤں کے بارے میں۔ میری معلومات اس سے زیادہ ہیں۔ میں اسے ڈراتا بھی رہتا ہوں کہ گاؤں والے قبائلی سے لوگ ہیں، جس روز بھی اس کے غلط علاج سے اچانک کوئی مر گیا اور گاؤں والوں کے دماغ میں بھی یہ بات آ گئی کہ وہ اس کے غلط علاج کی وجہ سے مرا ہے، تو وہ بڑی دھوم دھام سے ڈاکٹر صاحب کا بھی جنازہ نکال دیں گے۔ ہم باڑے کے گرد ٹہلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ بالآخر میں نے کہا، کیا خیال ہے روہیل خان، میں آج روانہ ہو جاؤں؟ مجھے معلوم ہے تم جانے کے لیے بے چین ہو، لیکن ایک دو دن اور ٹھہر جاؤ۔ مجھے آج بھی گاؤں جانا ہے، میرے پیچھے تم یہاں موجود رہو تو اچھا ہے۔ میں کوشش کروں گا گاؤں کے کسی آدمی کا بندوبست کر کے آؤں۔ اب میں کہیں جاتا ہوں تو مجھے آدمی کی کمی محسوس ہوتی ہے جسے میں یہاں چھوڑ کر جا سکوں۔ چند دن پہلے کوئی میری گائے اور بھینس دونوں چرا کر لے گیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے کبھی میرے ہاں چوری نہیں ہوئی۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پہلا دن تو ہوتا ہی ہے، میں نے کہا۔ میں نے یہ سوچ کر اس کی فرمائش رد نہیں کی کہ جہاں اتنے دن گزر چکے ہیں وہاں مزید ایک دو دن سے کیا فرق پڑتا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہی تھی کہ میں جانے کے لیے بے قرار تھا، بلکہ پچھلی مرتبہ ہی جب وہ گاؤں گیا ہوا تھا تو میرا جی چاہا تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں چپکے سے کھسک جاؤں تاکہ اس کے اصرار کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن پھر مجھے خود ہی یہ خیال اچھا محسوس نہ ہوا۔ میرا دل نہ مانا کہ اپنے موشن سے صحیح طور پر اجازت لیے بغیر اس کی عدم موجودگی میں چوروں کی طرح چلا جاؤں۔ ایک خیال یہ بھی آیا تھا کہ اگر میری روانگی کے بعد وہاں کوئی چوری ہو گئی تو وہ میرے ہی کھاتے میں جائے گی۔ روہیل مجھے کس قدر گھٹیا انسان تصور کرے گا، اس خیال سے ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی تھی۔ ہم مکان میں واپس آئے تو روہیل نے ایک الماری سے بڑا سا ایک نقشہ نکال کر میرے سامنے پھیلایا۔ نقشہ بوسیدہ مگر کافی تفصیلی سا تھا۔ اسے شاید کسی ماہر نقشہ نویس نے تو نہیں، کسی عام شخص نے ہی بنایا تھا، لیکن رہنمائی کے لیے وہ معقول ہی لگتا تھا۔ اس کے ایک کونے میں نہایت باریک الفاظ میں کچھ ہدایت بھی درج تھیں۔ یہ تمہارا بنایا ہوا نقشہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، یہ ایک ایسے شخص کا بنایا ہوا ہے جو اس قسم کے کاموں میں مجھ سے کہیں زیادہ ماہر تھا، لیکن اب وہ بیچارہ اس دنیا میں نہیں ہے، روہیل نے جواب دیا۔ یہ غالباً اسی علاقے کا نقشہ ہے، میں نے تصدیق چاہی۔ ہاں، اور یہ میں تحفتاً تمہیں پیش کر رہا ہوں، وہ نقشے پر جھکتے ہوئے بولا۔ تم نے اپنی جو داستان غریب حمزہ مجھے سنائی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب تک تم بغیر سوچے سمجھے منہ اٹھائے ادھر سے ادھر بھاگتے رہے، جو ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت تم زندہ سلامت نظر آ رہے ہو۔ مجھے سوچنے سمجھنے کی مہلت ہی کہاں ملی، ایک کے بعد دوسری افتاد پڑتی رہی میرے سر پر۔ میں نے گویا عذر پیش کیا۔ میرا خیال ہے کہ اب بھی تم سر جھکا کر لوگوں کی توجہ سے حتی الامکان بچتے ہوئے اور ادھر ادھر گھومتے پھرتے واپس جانے کی کوشش کرو گے، تاکہ اندازہ ہوتا رہے کہ کہاں تمہارے لیے کتنے خطرات موجود ہیں۔ اس نے تصدیق چاہی۔ وہ میرے حالات کو کافی حد تک سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس بات میں جواب دیا تو وہ بولا، اس صورت میں یہ نقشہ تمہارے بہت کام آئے گا۔ اجنبی علاقوں میں انسان پر افتاد تو کوئی بھی پڑ سکتی ہے، اور حالات جب پہلے ہی خراب ہوں تو خواہ مخواہ کی مصیبتیں بھی راستے میں آتی رہتی ہیں۔ آئندہ اگر تم پر کوئی افتاد بھی پڑے تو اس نقشے کو دیکھنا مت بھولنا، اس پر نظر دوڑانے کے لیے ضرور کسی نہ کسی طرح وقت نکال لینا۔ اس سے تم 200-250 میل کے دائرے میں پھیلے ہوئے علاقے کو اچھی طرح سمجھ سکو گے، اور کسی بھی سمت میں جب تم کسی شہر کی طرف نکلنا چاہو گے تو تمہیں شہر کا انتخاب کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ اس وقت کون سا شہر قریب پڑے گا اور اس کے لیے ٹرین، بس یا کون سی سواری دستیاب ہوگی۔ اگر تمہیں اس قسم کے نقشوں کی تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ ہے تو اس سے تمہیں بہت رہنمائی مل سکتی ہے۔ میں اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ کسی زمانے میں اسی قسم کے نقشوں سے ہم نے کتنا استفادہ کیا تھا۔ اس کے بجائے میں نے کہا، لیکن تمہیں بھی تو اس کی ضرورت ہوگی۔
مجھے وہ ہنسا، میرے تو دل پر چھپا ہوا ہے یہ نقشہ، بلکہ صرف یہی نہیں، اس سے دور دراز کے علاقوں کے پیچ و خم بھی میرے دل پر نقش ہیں۔ مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ ان علاقوں کی کس پگڈنڈی میں کتنے گڑھے ہیں۔ ایک عرصہ گزر گیا ہے اس قسم کے نقشوں کی ضرورت سے بے نیاز ہوئے۔ مجھے نقشے پر سرسری نظر ڈالتے ہی وہ سارا دیہی علاقہ کافی حد تک سمجھ میں آنے لگا تھا، لیکن روہیل خان موٹی موٹی باتیں سمجھانے لگا تو وہ میں نے توجہ سے سنی۔ پھر وہ ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے بولا، یہاں ڈیرہ حسام خان تک تو پرسوں میں تمہیں چھوڑنے تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یہاں سے تمہیں جام نگر یا حاصلہ آباد جہاں کی بس میں اس میں بٹھا دوں گا، آگے تمہاری مرضی ہوگی، جو روٹ چاہو اختیار کر لینا۔ اس نے نقشے میں مجھے وہ دونوں مقامات بھی دکھا دیے۔ لیکن اگر تم آج شام ہی ڈیرہ اسام جا رہے ہو تو مجھے بھی ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ مجھے آج ہی سی آف کر دینا، کل تم تھکے ہارے آؤ گے، پرسوں دوبارہ مجھے چھوڑنے جاؤ گے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، وہ گویا تحمل سے مسکرایا اور بولا، نہیں، آج تو میرا اکیلے ہی جانا ضروری ہے۔ دوسری بات میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اب میں اس جگہ کو ایسے ہی چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ تیسری بات یہ کہ ڈیرہ اسام سے بس سروس سر شام ہی بند ہو جاتی ہے۔ شاید وہ اپنی کسی نجی مصروفیت کی وجہ سے فی الحال مجھے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے بھی اصرار نہیں کیا۔ شام ہوئی تو وہ رخصت ہو گیا۔ میں رات کا کھانا کھا کر دیر تک باہر اندھیرے اور سناٹے میں ٹہلتا رہا۔ میں سوچ رہا تھا شاید یہ اس جگہ میری آخری رات ہو۔ میں یہاں کی فرد بخش ہوا کو جی بھر کے پھیپھڑوں میں جذب کر لینا چاہتا تھا اور یہاں کے سکوت سے بہت سی سرگوشیاں کرنا چاہتا تھا۔ یہاں کی فضا میں بظاہر کوئی دلکشی نہیں تھی، یہی کوئی رنگینی نہیں تھی، دیسی سہولتیں اور آسائشیں نہیں تھیں جو شہروں میں ہوتی ہیں، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں مدتوں اس جگہ کو بھول نہیں پاؤں گا۔ یہاں مجھے پناہ اور آرام میسر آیا تھا۔ میں نیم جان یہاں آیا تھا اور تندرست ہو کر جا رہا تھا۔ افراد ہوں یا مقامات جو بھی ہم پر مہربان ہوتے ہیں وہی یاد رہ جاتے ہیں، دل میں بس جاتے ہیں۔ میں دیر تک باہر ٹہلتا رہا، پھر اندر آ کر سو گیا۔ رات کے پچھلے پہر آنکھ کھل گئی، پھر دوبارہ نیند آنے کے کوئی آثار دکھائی نہ دیے تو میں اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں لالٹین لٹکی ہوئی تھی جس کی لو نیچی تھی۔ اس کی دھندلی روشنی میں نے وال کلاک کے چمکیلے ڈائل پر نظر ڈالی۔ ابھی 4 بھی نہیں بجے تھے، سورج طلوع ہونے میں کافی وقت تھا۔ مزید چند منٹ تک مجھے نیند نہ آئی تو میں ایک بار پھر اٹھ کر باہر آ گیا۔ اگر نیند آنے کے آثار نہیں ہوتے تھے تو میرے لیے بستر پر لیٹے رہنا دشوار ہوتا تھا، اور اس وقت تو طبیعت میں کچھ بے چینی بھی تھی جس کی وجہ سمجھنے سے میں قاصر تھا۔ باہر وہی تاریکی، وہی سکوت اور مدھم ہوا کی وہی سرسراہٹ میری منتظر تھی جس میں پہلے بھی میں خاصا وقت گزار کر گیا تھا۔ اب خنکی بڑھ چکی تھی لیکن مجھے بلی لگ رہی تھی۔ آسمان پر کہیں کہیں کوئی تارا ٹمٹما رہا تھا۔ میں باڑے میں پڑی ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور اپنے حالات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اب یہاں سے میری روانگی کا وقت قریب آ رہا تھا، شاید طبیعت میں اسی لیے اضطراب تھا۔ مجھے اپنے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ فیصلے کرنے تھے، جبکہ میرا ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ میری عدم موجودگی میں لاہور میں نہ جانے کیا ہوا تھا۔ میں نے اب تک کچھ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی اور مجھے اس کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ مجھے اس سلسلے میں کچھ جاننے کی زیادہ خواہش بھی نہیں تھی۔ میں اپنی روپوشی کو صحیح معنوں میں روپوشی بنانا چاہتا تھا۔ میں اس دنیا سے واقعی بالکل کٹ کر رہنا چاہتا تھا جہاں ریڈ ڈاٹ نے میرا سکون تباہ کر کے رکھ دیا تھا اور بڑی محنت سے میری آرگنائز کی ہوئی ہر چیز کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ میں واقعی چاہتا تھا کہ مجھے اس دنیا کی کوئی بھی اچھی بری خبر سننے کو نہ ملے۔ اب میرا واپس جانے کا ارادہ بن رہا تھا تو وہ تجسس جسے میں نے سلایا ہوا تھا اور بلایا ہوا تھا جاگ اٹھا تھا۔ شاید میرے اضطراب کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں بہت کچھ جاننا چاہتا تھا تاکہ اپنے آئندہ کے اقدامات کے بارے میں کچھ فیصلے کر سکوں، یا پھر کوئی اور بات تھی جسے میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں اپنے اضطراب کی جڑیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دھیمی ہوا کے دوش پر آنے والی کچھ خفیف سی آوازیں سن کر چونک اٹھا۔ کچی زمین پر بہت دور سے گھوڑے کی
ٹاپوں کی آواز سننا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک تو میری سماعت جو پہلے ہی کافی حساس تھی، ان دور افتادہ علاقوں میں گھومتے پھرتے کچھ اور حساس ہو چکی تھی، دوسرے اس وقت چاروں طرف غضب کا سکوت پھیلا ہوا تھا، کوئی جینگر بھی نہیں بول رہا تھا۔ وہ گھوڑے کی ٹاپوں ہی کی آواز معلوم ہوتی تھی جو دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی۔ روہیل خان نے تو خود ہی بڑے وثوق سے بتایا تھا کہ دوپہر سے پہلے اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو پھر یہ کون ہو سکتا تھا؟ روہیل نے بتایا تھا کہ کبھی کبھار کوئی بھولا بھٹکا ڈاکو بھی اس طرف آ نکلتا تھا۔ وہ جتنی مرتبہ بھی ڈیرہ آسام گیا تھا، موزر میرے سپرد کر گیا تھا، جسے احتیاطاً میں سرہانے رکھتا تھا۔ میں دوڑ کر اندر گیا اور جلدی سے تکیے کے نیچے سے موزر نکال لایا اور مویشیوں کو چارہ ڈالنے والی کھرلی کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ چند منٹ بعد میرے سامنے ملگجے آسمان کے پس منظر میں ایک گھوڑے کا حوالہ نمودار ہوا۔ اس کی پشت پر بھی کچھ تھا ضرور، لیکن اسے گھوڑ سوار نہیں کہا جا سکتا تھا، کوئی بوری سی لدی ہوئی تھی۔ میں منتظر رہا، دھیرے دھیرے حوالہ واضح ہوتا گیا۔ گھوڑا مکان کی سمت میں ہی آ رہا تھا اور بہت کم رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ مکان کے قریب پہنچنے تک اس کی رفتار کچھ اور کم ہو گئی۔ اب میں دیکھ سکتا تھا کہ گھوڑے کی پشت پر کوئی شخص ایک بازو گھوڑے کی گردن میں حمائل کیے اوندھا لیٹا تھا، لیکن وہ روہیل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ روہیل کا گھوڑا سفید تھا جبکہ یہ گھوڑا گہرے رنگ کا معلوم ہوتا تھا۔ خبردار وہیں رک جاؤ، میں نے للکارا۔ سوار یقیناً ہوش میں تھا، کیونکہ میں نے اس کا دوسرا بازو حرکت میں آتے دیکھا۔ اس نے لگامیں کھینچ کر گھوڑے کو روک لیا۔ وہ میری گن کی زد پر تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے قدرے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ سوار گھوڑے پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور آواز کی سمت دیکھنے لگا۔ وہ ابھی تک مجھے نہیں دیکھ پایا تھا، میں اب بھی کھرلی کی اوٹ میں ہی تھا۔ مکان کے چاروں طرف لکڑی کا مضبوط جنگلہ موجود تھا۔ باڑے اور مکان دونوں کے گرد یہ ایک حفاظتی فصیل کا کام دیتا تھا۔ اس کے دروازے میں اس وقت تالا پڑا ہوا تھا۔ سوار جنگلے سے باہر ہی تھا۔ بالآخر وہ بول اٹھا، لیکن اس کی آواز کراہ سے مشابہ تھی۔ افضل یار، دروازہ کھولو، مجھے اندر آنے دو، میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ روہیل تھا، شاید اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ موزر میں نے نیفے میں اڑس لیا۔ چابیوں کا گچھا میری جیب میں موجود تھا۔ تالا کھول کر میں تیزی سے باہر گھوڑے کے قریب پہنچا۔ وہ واقعی روہیل کا سفید گھوڑا نہیں تھا، کم از کم میں نے وہ گھوڑا اس سے پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ وہ سیاہ چمکیلے رنگ کا ایک خوبصورت اور توانا گھوڑا تھا، روہیل کے سفید گھوڑے سے بھی زیادہ توانا اور خوبصورت۔ روہیل دانت بینچتے ہوئے کراہا، پھر بولا، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ اس نے سختی سے انداز میں لگام کو ہاتھ میں جکڑا ہوا تھا۔ میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، الفاظ گویا اس کے دانتوں سے رگڑ کھاتے ہوئے برآمد ہو رہے تھے۔ کیسے؟ میں تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ گھوڑا بہت تیز رفتاری سے دوڑتے دوڑتے ٹھوکر کھا کر گر پڑا تھا اور میری ٹانگ اس کے نیچے آ گئی تھی، اس نے کراہتے ہوئے بتایا۔ لیکن افضل یار، خدا کے لیے فی الحال سوال جواب چھوڑو اور مجھے اندر لے چلو، گھوڑے سے اتارو۔ وہ یقیناً بڑی مشکل سے تکلیف ضبط کر رہا تھا۔ کون سی ٹانگ ٹوٹی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بائیں، اس نے جواب دیا۔ میں اس کے گھوڑے کی لگام تھام کر اندر لے آیا اور اسے اس طرح پشت پر لاد کر گھوڑے سے اتارا کہ اس کی مجروح ٹانگ کو ذرا سا بھی دھچکا نہ لگے۔ یہ خاصا مشکل کام تھا۔ میں اسے کمرے میں لے گیا، تب مجھے احساس ہوا کہ روہیل خان کا حلیہ بھی بدلا ہوا تھا۔ وہ گھر سے گیا تھا تو نہ صرف اس کا گھوڑا سفید تھا بلکہ اس کی شلوار قمیض بھی موتیا سے رنگ کی تھی، لیکن اب اس کے جسم پر چمڑے کی سیاہ جیکٹ، پینٹ اور شرٹ تھی، تینوں چیزیں سیاہ رنگ کی تھیں۔ پیروں میں شکاریوں جیسے فل بوٹ تھے اور ڈھیلی ڈالی پتلون کے پائچے اس نے بوٹوں ہی میں اڑس رکھے تھے۔ بس ایک سیاہ نقاب کی کمی تھی، ورنہ وہ مکمل طور پر پرانی میکسیکن اور ویسٹرن فلموں کا ڈاکو معلوم ہوتا۔ اس کے کپڑے پسینے میں بھیگے ہوئے تھے، پتلون تو مٹی میں بھی لتھڑی ہوئی تھی۔ میں نے بڑی احتیاط سے اسے آرام دہ بستر پر لٹا دیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ اس کے سانبلے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔
کئی منٹ میں نہایت آہستگی سے میں نے اس کے جوتے اتارے۔ مجھے معلوم تھا ذرا بھی ہلنے جلنے سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ پھر میں نے اس کی مضروب ٹانگ کا پائچہ اوپر چڑھا کر معائنہ کیا۔ پنڈلی کی ہڈی بلا شبہ ٹوٹ چکی تھی، لیکن غنیمت تھا کہ گوشت نہیں پھٹا تھا۔ ٹانگ میں خم ضرور نظر آ رہا تھا، لیکن کھال سلامت تھی۔ وہ کراہتے ہوئے تیز سرگوشی کے سے انداز میں بولا، کمپاؤنڈ فریکچر نہیں ہے، سمپل فریکچر ہے۔ وہ خود بھی اپنا معائنہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بار بار تکلیف سے آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ اسی عالم میں وہ کراہتے ہوئے اٹک اٹک کر بولا، ہڈی ٹوٹے زیادہ دیر نہیں گزری، ابھی یہ آسانی سے جڑ جائے گی، لیکن یہ کام میں اپنے ہاتھوں سے نہیں کر سکتا۔ پہلے تم دواؤں والی الماری سے چند ضروری چیزیں اور دوائیں نکال لاؤ، پھر جس طرح میں کہوں اس طرح کرتے جاؤ۔ یہ کام تمہارے ہاتھ سے ہوگا تو میں تکلیف برداشت کر جاؤں گا، میں اپنی ہاتھ سے ہڈی صحیح نہیں بٹھا سکوں گا۔ اس کی ہدایت کے مطابق میں الماری سے لکڑی کی چند کھچیاں، پٹیوں کے رول اور دوائیں نکال لایا۔ ایک دیسی سے تیل کی شیشی تھی۔ اس نے ہدایت کی کہ پہلے میں وہ نہایت آہستگی سے اس کی پوری پنڈلی پر مل دوں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ تیل ہڈی جوڑنے کے معاملے میں انگریزی دواؤں سے بہتر تھا۔ مالش کرنے کے بعد اس نے مجھے صبر آزما مرحلہ شروع کرنے کا حکم دیا اور اشارے سے بتایا کہ کس طرح میں اس کی خم کھائی ہوئی ٹانگ کو دھیرے دھیرے سیدھا کرنے کی کوشش کروں۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل شروع کیا تو اس نے دانت سختی سے بھینچ لیے اور اس کے چہرے پر پسینہ یوں پھوٹنے لگا گویا کوئی بھیگی ہوئی روئی کو دھیرے دھیرے دبا رہا ہو، لیکن اس میں شک نہیں تھا کہ قوت برداشت اس میں بھی بلا کی تھی۔ بالآخر وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں بولا، بس ہڈی بیٹھ گئی ہے۔ پھر اس نے اشارے سے بتایا، اس پر یہاں لکڑی کی پٹیاں رکھو اور بینڈیج نہایت احتیاط سے اس حد تک کس کر باندھ دو کہ دوران خون نہ رکنے پائے۔ بہت سی پٹیاں لپیٹ دو۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ بڑے صبر آزما انداز میں کام ختم ہوا۔ بینڈیج کی کئی تہیں جمانے اور گرہیں لگانے کے بعد میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ چند لمحے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور مسکرانے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں اسے کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ سمجھو یہ دیسی قسم کا پلستر چڑھ گیا ہے، انشاءاللہ 12-15 دن میں ہڈی جڑ جائے گی۔ وہ اٹک اٹک کر بولا، اب مجھے انفیکشن سے بچانے اور درد کم کرنے کے لیے کچھ گولیاں دے دو۔ اس نے گولیوں کے نام مجھے بتائے۔ میں نے پانی کے گلاس کے ساتھ وہ گولیاں اسے دے دیں۔ گولیوں نے ظاہر ہے فوری طور پر تو اثر شروع نہیں کیا تھا، لیکن نفسیاتی طور پر اسے سکون مل گیا اور اس کے اذیت زدہ چہرے پر تھوڑی سی طمانینت آ گئی۔ لیکن میں ایک ٹک اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور ظاہر تھا میری آنکھوں میں سوالات تھے، لیکن وہ میرے سوالات سے نظر چراتے ہوئے گویا کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اندر ہی اندر وہ خوفزدہ اور پریشان تھا۔ ٹانگ کے مسئلے اور تکلیف نے کچھ دیر کے لیے اس کی توجہ کسی اصل مسئلے کی طرف سے ہٹا دی تھی، لیکن اب ٹانگ کے بارے میں ذرا طمانینت میسر آتے ہی اس کے ذہن میں وہ مسئلہ ابھر آیا تھا۔ بات کیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کوئی آواز تو سنائی نہیں دے رہی؟ اس کی آواز غیر ارادی سے انداز میں رازدارانہ سرگوشی میں ڈال گئی، حالانکہ آس پاس کوئی اور سننے والا موجود نہیں تھا۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ مجھے اندازہ تھا کہ روہیل نے بھی کچھ کم ویرانوں کی خاک نہیں چھانی تھی۔ حصیں یقیناً اس کی بھی تیز تھیں، لیکن اسے میرے بارے میں بہت سے اندازے ہو چکے تھے۔ وہ مجھ سے تصدیق چاہتا تھا۔ میں کوئی آواز تو نہ سن سکا، لیکن میری نامعلوم حس بتا رہی تھی کہ وہاں سے دور کہیں کوئی ہلچل ضرور تھی۔ شاید میری اسی حس نے کچھ دیر پہلے مجھے مضطرب کر رکھا تھا۔ یہ حس شاید مجھے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہیں کچھ گڑبڑ تھی، روہیل کے ساتھ کچھ ہو رہا تھا، لیکن ظاہر تھا کہ حس کے پیغامات اتنے واضح نہیں تھے، میں انہیں صاف طور پر نہیں سمجھ سکتا تھا۔ نہیں، مجھے کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی۔ میں نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے جواب دیا۔ میری تصدیق سے شاید اسے ذرا اطمینان ہوا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے گاؤ تکیے اور پلنگ کے سرانے والے تختے سے ٹیک لگا لیا۔ اب وہ مجھ سے نظر چرا رہا تھا۔ میں نے ایک کپڑے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، کیا اب بھی تم مجھے اصل کہانی نہیں سناؤ گے روہیل خان؟
وہ بہت دھیمے لہجے میں بولا، میرا خیال ہے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تمہارا ذہن یقیناً بہت سے تانے بانے بن رہا ہوگا، کاش میں نے تمہیں آج دوپہر ہی جانے دیا ہوتا، لیکن نہیں، تمہارا رکنا شاید میرے حق میں بہتر ہی تھا۔ اگر تم اس وقت یہاں موجود نہ ہوتے تو یہ کام کون کرتا؟ اس نے ٹانگ پر لپٹی پٹیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بار پھر اس نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن تکلیف سے اس کے چہرے کے عضلات کھنچ کر رہ گئے۔ تکلیف کی لہر ذرا دبی تو وہ بولا، کیا تمہارا حقیقت جاننا بہت ضروری ہے؟ ہاں، شاید اس کے بعد میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں سچائی کو پسند کرتا ہوں، خصوصاً وہ لوگ جنہیں میں دوست سمجھتا ہوں اور جو مجھے دوست کہتے ہیں۔ اگر وہ بھی میرے ساتھ سچ نہ بولیں تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ میرا ان کی کوئی مدد کرنے کو قطعاً دل نہیں چاہتا، اور میرا خیال ہے تمہیں اس وقت مدد کی سخت ضرورت ہے۔ ہاں، اس نے تسلیم کیا، لیکن مجھے ڈر ہے اگر میں نے تمہیں حقیقت بتا دی تو تم میری مدد کرنا تو درکنار، کہیں مجھے دوست سمجھنے کا فیصلہ بھی واپس نہ لے لو۔ ایسا نہیں ہوگا، حقیقت خواہ کتنی بھی تلخ اور بدصورت ہے، لیکن تم اسے بیان کر دو۔ گو کہ تم نے اس میں تاخیر کر دی ہے، لیکن اب بھی وقت ہے۔ اب بھی سچ بول دو گے تو میرے دل سے ہر بدگمانی دور ہو جائے گی اور تم میری نظر میں اچھے ہی رہو گے۔